بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصے بعد میں حاضر خدمت ہو رہا ہوں۔ مسائل پاکستان کے بارے میں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت ساری بات چیت ہو رہی ہے۔ میں پہلے تو ایک ایسے مسئلے بات کرنا چاہتا ہوں جو بظاہر یوں لگتا ہے کہ ہماری سیاست کا محور بن کے رہ گیا ہے۔ جو پارٹی حکومت میں ہے اس کا بھی مسئلہ یہی ہے، بلکہ ان کے تو کچھ عمائدین نے یہاں تک کہا تھا کہ ہم نے حکومت NCM چلائی اس لیے تھی، نو کانفیڈنس موشن، کے ہمیں ڈر تھا کہ جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے وہ اپنی مرضی کا چیف لگا لے گی اور اس سے ہمیں نقصان ہوگا۔ بظاہر ایک اسٹیٹمنٹ عام سی لگتی ہے، لیکن بہت معنی خیز اسٹیٹمنٹ ہے یہ۔ پھر دوسری طرف سے بھی اسی طرح بمباری شروع ہو گئی۔ اب حد یہ ہے کہ جو ہمارے سینئر آفیسرز ہیں پاکستان آرمی میں اس وقت، جنہوں سے ممکنہ نیکسٹ چیف ہوں گے، ان سب کو ہم نے کنٹروورشل بنا کے رکھ دیا ہے اور ان پہ مختلف پارٹیوں کے ٹیگ تک لگ کے رہ گئے ہیں۔ بہت بڑی بدقسمتی ہے یہ پاکستان کی اور پاکستان فوج کی۔ اس سے سیاست کا فائدہ ہو نہ ہو، لیکن ملک کا نقصان ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے یہ۔ دیکھیے، آرمی چیف لگانے کا پروسیس بڑا سمپل ہے اور اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ اس میں جو بھی چیف ایگزیکٹو ہے اس وقت اس ملک کا جب وقت آتا ہے تو اس کی یہ استحقاق ہے کہ جس کو چاہے وہ چیف آرمی اسٹاف بنا سکتا ہے، اسٹارٹنگ فرام نمبر 1 ٹو اینی نمبر جو چاہتے ہیں۔ یہ بھٹو صاحب نے نمبر 8 پہ اٹھا کے چیف بنا دیا تھا۔ اس طرح نواز شریف صاحب نے جو سلیکشن کی ہے وہ عام طور پہ نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 پہ انہوں نے جو سینئر آفیسر میں سلیکٹ کیا ہے اور چیف آرمی اسٹاف بنے ہیں۔ ہم جب یہ سیاست میں اس کو فٹ بال بنا کے رکھ دیا ہے تو اب اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کا خواہ ہم نے جو سینئر آفیسرز ہیں اور جو رینک اینڈ فائل ہیں اس کو انڈر پریشر کر دیا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ کسی کے لیے ہونا چاہیے نہیں، اس لیے ہونا چاہیے کہ جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنیں گے وہ پاکستان آرمی کے چیف آرمی اسٹاف ہوں گے۔ وہ جو بھی اس وقت کی ملٹری قیادت ہے وہ مل کے بیٹھ کے جو بھی ان کا اسفیئر آف انفلوئنس ہے یا جہاں پہ ان کی ذمہ داریاں ہیں اس میں جب وہ فیصلے کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا نقطہ نظر پاکستان ہوتا ہے اور دوسرا پاکستان فوج ہوتی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے یا جو بھی فیصلے کیے جائیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنی جو بھی ذمہ داری ہے ان کی اس کے لحاظ سے وہ پاکستان کے لیے سود مند ہو، فائدہ مند ہو، اور پاکستان فوج کے لیے بھی فائدہ مند ہو، پاکستان فوج آگے چلے۔ دوسری چیز جو عام لوگ بھول جاتے ہیں کہ چیف آرمی اسٹاف ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہ ایک فرد واحد نہیں ہے۔ فیصلہ تو الٹیمیٹلی جو بھی ہوتا ہے اس کی اچھائی یا برائی کا نقصان سارا انہی کے کندھے پہ پڑتا ہے، لیکن ایک پورا سسٹم ہے جس کے تحت پالیسی سازی ہوتی ہے اور جس کے تحت معاملات اوپر تک پہنچتے ہیں۔ GHQ اتنا بڑا ادارہ صرف اس لیے ہے کہ فوج کو روٹین پہ چلانے کے لیے جو پرسنل اسٹاف آفیسرز ہیں، سینئر لیفٹنٹ جنرلز ہیں، 6 یا 7 ہیں اس وقت، وہ چیف آرمی اسٹاف کو اسسٹ کرتے ہیں فیصلہ سازی میں، اور جب پالیسی میں فیصلے فائنل کرنے ہوتے ہیں تو پھر کور کمانڈرز مل کے بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی ہے اور بڑی اوپن، بڑی کھلی ڈیبیٹ ہوتی ہے، پروز اینڈ کونس ڈسکس کیے جاتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ فیصلہ ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو پھر چیف آرمی اسٹاف کا وہ فیصلہ ہوتا ہے، پاکستان آرمی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس میں کسی کو بھی آپ چیف لگا دیں گے، اور جب آپ تاریخ دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ چیف آرمی اسٹاف آج کے جو حال میں سیاسی لوگ ہیں ان میں سے نواز شریف صاحب نے کیے ہیں، اور کسی کے ساتھ ان کی بنی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ اپنی مرضی کا لگانے کے بعد بھی نہیں بن سکی ان کی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو سیاسی فٹ بال بنانے کی بجائے، یا یہ کہنے کے بجائے کہ فلانا پیپلز پارٹی کا فیورٹ ہے، یا فلانا نون لیگ کا فیورٹ ہے، یا فلانا پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، نون کے خلاف ہے، PTI کے فیورٹ ہے، خلاف ہے، ہمیں اس سے باہر نکلنا پڑے گا۔ جب تک ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے، فوج کی جتنی بھی فوج کوشش کرتی رہے اپنے آپ کو اس سارے سیاسی معاملے سے دور رکھنے کی، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، خواہ گھسیٹ کے لے کے آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ بات ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے اور ہوتی جاتی بھی ہے کہ فوج کو ملک کی سیاست سے بالکل باہر ہونا چاہیے، بالکل باہر ہونا چاہیے، لیکن کس حد تک اور کس سیاست سے؟ دیکھیے، جہاں تک ملک کی معاملات کا تعلق ہے، جو ملک کی فیصلے ملک کے لیول پر ہوتے ہیں، قوموں کے لیول پر ہوتے ہیں، اس میں کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ باہر نہیں ہوتی، چاہے وہ امریکہ کی ہے، چاہے وہ بھارت کی ہے۔ یہی دو ممالک عام طور پہ سامنے نظر آتے ہیں آپ کو، چاہے وہ برٹن کی ہے۔
ساری اسٹیبلشمنٹس یا ان کے جو سربراہ ہیں وہ اپنے اپنے حکومت وقت کو ان معاملات پہ مشورہ دیتے ہیں جو یہ ٹپکل جو دلی سیاست ہے کہ کون ایم این اے ہے، کون یہ فلانا ہے، اس سے باہر نکل کے کام کرتے ہیں اس میں. کیونکہ جب ملکی مفادات کی بات آتی ہے، ملکی سیکورٹی کی بات آتی ہے، اور آج کل تو سیکورٹی اس کا تو گورنمنٹ ہو گئی ہے، کوئی کلیئر انفلوئنس، کوئی کلیئر سفیر رہا ہی نہیں ہے. اکانومی اچھی ہوگی سیکورٹی اچھی ہوگی، اکانومی خراب ہوگی سیکورٹی خراب ہوگی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی سیکورٹی ٹھیک نہیں ہوگی آپ کی. تو یہ سب چیزیں گورنمنٹ ہیں. تو اس لیے یہ سوچ ہی غلط ہے کہ بھئی آپ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہیں ان سے مشورہ نہ لیں. ٹھیک ہے، جو ٹپکل آپ کے سیاسی مسائل ہیں، جسے میں نے پہلے کہا کہ کس کو منسٹر بننا چاہیے، کس کو فلانا بننا چاہیے، وہ آپ رکھیں اپنے پاس تک. لیکن جب یہ بات آئے گی کہ کیا ہمیں افغانستان کے ساتھ معاملات کو کس طریقے سے طے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، فیصلہ اس وقت چیف ایگزیکٹو اور گورنمنٹ کا ہوگا، لیکن اس میں ان پٹ آپ کو ضرور ملنی چاہیے. کیونکہ سب چیزوں میں ہر بندہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا، اس لیے ان پٹ آپ کو ملے گی جن کا 24 گھنٹے کام یہ اسٹڈی کرنا ہے، تو آپ کو فائدہ ہوگا. اب مانے یا نہ مانے سیاسی لیڈرز، وہ الگ بات ہے. بہرحال تو ان دو معاملات پر ہمیں بڑی سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، اور برائے تنقید سے نکل کر، ٹھیک ہے، فالٹ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، غلطیاں کی ہیں، آئندہ بھی کرے گی، سب کرتے ہیں، لیکن ان کو صرف تنقید کا نشانہ بنا لینا اور اپنی تمام تر ناکامیوں کا بوجھ فوج پہ ڈال دینا، اس سے سیاست بہتر نہیں ہوتی. عوام جو ہے وہ بھی اس بات کو سمجھنے لگی. اس لیے میرا خیال ہے کہ سیاسی لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بات سمجھیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.